محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت سعید بن عامر ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ، صوفیاء کے۔ ان لوگوں سے لوگوں نے بڑی خیر حاصل کی۔ حضرت سعید بن عامر بڑے تقوی والے صحابی اور بڑا عبادت گزار مزاج رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے گورنر بنایا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کمزور ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا بھی نہیں نہ پاتے۔ میری کوشش تو ہے کہ میں کچھ آپ کو سمجھا پاؤں۔ دعا فرمائے اللہ بس اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر کا مزاج تھا کہ گورنروں کو دیکھا بھی کرتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد آپ ان کے صوبے میں گئے، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع فرمایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا، فرمایا تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو جمہوریت، اصل جمہوریت وہی تھی جو جناب عمر کے زمانے میں تھی۔ اصل جمہوریت گورنر کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ آپ نے اپنا گورنر دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کے صوبے کا نہیں؟ عجیب معاملہ ہے نا یار، کہ ہمارا ان لوگوں سے واسطہ ہے جو ہمارے سربراہ ہے، جن سے کبھی شناسائی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ لیکن یہ دیکھیے اصل پیغام کیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد میں جمع کیا، اور میں یہ آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، جنوں کی بات نہیں بتا رہا، یہ وہ والے لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمائے۔ الصحابہ النجوم، یہ وہ ہیں جن کی تربیت نبی پاک نے فرمائی ہے، جن کو حضور نے تیار کر کے دیا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا حضرت عمر نے لوگوں سے، بتاؤ۔ تو اصل جمہوریت تھی نا، تو لوگ جھچکا نہیں کرتے تھے، ڈرا نہیں، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی ختم ہوگی پنچایت تو باہر جا کے گولی مار دی جائے گی۔ لوگ ڈرا نہیں کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اصل ہے یہ سارا کچھ۔ جب پوچھا تو لوگ بول پڑے، کہنے لگے 4 شکایات ہیں گورنر صاحب کی۔ بتائیے، یہ سنیے گا ذرا شکایتیں کیا ہے۔ کہنے لگے پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب جب نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اس کا دل کرتا تھا کہ ملتا تھا۔ اب گورنر صاحب جماعت کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور 7-8 بجے آتے ہیں، ان کو چاہیے فجر کے بعد بیٹھے ہماری بات سنیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کونسلر کو نہیں کہہ سکتے، اس کو نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی ہر وقت سنا کرو، نہیں سنتا وہ، کہتے ہیں میں کونسلر ہوں تم کون ہوتے؟ اور باقی تو سارے بڑے ہیں نا اس سے، اور کسی کی ہم کیا بات کریں۔ حضرت سعید بن عامر کے بارے میں کہا حضور یہ، اور دوسری بات، دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں۔ اور تیسری شکایت ہمیں حضرت سعید بن عامر سے یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہی نہیں کرتے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضور کسی سمجھدار اور زیرک آدمی کو ہونا چاہیے، دیوانہ سا آدمی آپ نے دے دیا ہے جو اچانک رونے لگتا ہے اور بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے توجہ فرمائی، کہ سعید تمہاری شکایات۔ جناب سعید بن عامر عرض کرنے لگے حضور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل ہی نہیں، لیکن آپ نے حکم دیا تو میں تیار ہو گیا۔ حضور مہربانی فرمائیں، شفقت کریں، آپ مجھے جانے دیں۔ فرمایا نہیں، تم سوالوں کے جواب دو، بتاؤ کہ پہلے فجر میں بیٹھتے تھے، اب 7-8 بجے کیوں آتے ہو؟ کہنے لگے حضور میرا راز تھا میرے اللہ کے ساتھ، اگر آپ نے بڑے بزم میں کھولنا چاہا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نوکر رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ حضرت جی فجر پڑھ کے گھر جاتا ہوں، بیوی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، پہلے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر اس معذور عورت کے کپڑے بدلتا ہوں، پھر اس کے منہ میں روٹی ڈالتا ہوں۔ 30 سال اس نے میری نوکری کی ہے، اب بیماری میں اسے چھوڑ جاؤں تو وفاداری تو نہیں۔ تو حضور واپس آتے مجھے 7-8 کا وقت، اشراق چاشت کا وقت ہو جاتا ہے،
تو یہ میری مجبوری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے پہلا جواب ہی لوگوں نے سنا تو گردنیں جھک گئی۔ کہا جناب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور میں نے کہا تھا نا میرا میرے رب سے راز ہے، راز ہی رہتا تو اچھا تھا کہ نہ آپ نے پوچھا ہے۔ تو حضور جوڑا میرے پاس ایک ہی ہے، میں غریب آدمی ہوں، سوال نہیں کر سکتا، میری جو تنخواہ ہے اس میں چولہا بڑی مشکل سے جلتا ہے، ہفتے میں ایک دن نہ اپنے کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈالتا ہوں، تو بیوی کے پاس 2 جوڑے ہیں، اس کا ایک لباس پہن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ حضور سردی کا موسم ہے، سارا دن خشک ہونے میں لگ جاتا ہے، میری خطا معاف کر دی جائے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کہا سعید تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا؟ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے حضور دیکھ رہے ہیں اب کوئی بال بھی کالا نہیں رہ گیا، پھل سارا ہی پک گیا، پتہ نہیں کب آواز آئے گی اور جانا پڑے گا۔ حضور دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے اسے مناتا رہتا ہوں، بڑی لمبی فہرست ہے، معافیاں مانگتا رہتا کہ جب جاؤں تو شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کے آنسو داڑھی تک آ گئے۔ کہا حضور چوتھا سوال بھی جلدی پوچھا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے کبھی کبھی روتا ہے تو بے ہوش کی ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، جب 40 سالوں کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر حوصلہ نہیں کر پاتا، سوچتا ہوں میں تو 40 گھنٹے کا حساب نہیں دے سکتا، اور اگر رب کریم نے 40 سالوں کا پوچھ لیا تو کیسے جواب دوں گا؟ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، رب فرماتا ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سعید بن عامر یہ کہہ کے پھوٹ کر رونے لگے، جناب عمر بھی رونے لگے، پورا مجمع رو پڑا۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور اب مجرم کی سزا کا بھی اعلان کر دے، اب جلدی بتائیں، پردے تو کھل گئے، بتائیں میری سزا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رو پڑے، ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے محبوب کی امت کو اس طرح کے اور گورنر بھی عطا فرما، اور بھی لوگ ایسے عطا فرما۔ بھائیو